للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک و تعالی ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 40۔ اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس نے اپنی ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا حلقہ ہے اس کا موضوع ہے دعا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ آیت کس تناظر میں جو نا اس کا نزول ہوا، سورۃ الغافر کی آیت جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جس تناظر میں یہ آیت اتری کہ جو لوگ تھے نا ایمان لے کے آئے، وہ رب کائنات سے دعا نہیں مانگتے تھے زیادہ، اور اگر دعائیں مانگتے تھے تو دعائیں کیسے مانگتے تھے؟ صرف دنیا کی ضرورتوں کے لیے دعا مانگتے کہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، صرف دنیا کی دعا مانگتے۔ یا تو دنیا کی مانگتے یا پھر بالکل ہی نہیں مانگتے تھے۔ تو جب بالکل ہی نہیں مانگتے تھے تو رب کائنات نے فرمایا کہ آپ کا رب کیا کہتے کہ مجھ سے دعا مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو میری عبادت سے، اس دعا والی عبادت سے تکبر برتتے، یعنی کہ دعا نہیں مجھ سے کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخری، عن قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ دعا پھر فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ نعمان بن بشیر فرماتے کہ میں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اور آگے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ جو بندہ دعا مانگتا چلا جاتا وہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر ہی، اللہ کی عبادت کے اندر ہی ہے، کہ اس کو بھی اسی طرح عبادت کا اجر مل رہا ہے جس طرح عام عبادات کرتا ہے تو اس کو اجر مل رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں جو نا اللہ پاک جو نا کہ بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مکرم نہیں، محترم اور مکرم نہیں، کہ دعا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جتنا زیادہ مجھ سے دعائیں مانگتا چلا جاتا ہے نا، اور میں اس کو جو نا اسی طرح نوازتا چلا جاتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قال من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب ولیکثر الدعاء فی الرخاء۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے تو آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو جو مشکلات پیش آتی نا، اس وقت اللہ پاک ان مشکلات اور تکالیف کے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس دعا کو زیادہ اللہ قبولیت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ چاہے جائے گا کہ بندہ جو نا خوشحالی کے دور میں جو دعا مانگے، یعنی کہ خوشحالی کے دور سے زیادہ تکالیف کے دور میں رب کائنات جو دعا کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو زیادہ قبولیت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو اگر کوئی چیز جو نہ لوٹا سکتی ہے اور وہ دعا ہے۔ فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر میں کوئی چیز اگر اضافہ کرتی ہے نا تو وہ بھلائی ہے۔
اور یہ دعا جو نا یہ قضا کو، یعنی کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی چیزیں انسان کے نصیب میں لکھ دی ہیں، کوئی ایسی چیزیں جو دعا کے ذریعے مؤخر ہو سکتی، تو یہ دعائیں ہیں جو ان چیزوں کو ٹال سکتی، تکالیف کو اور پریشانیوں کو، کچھ پریشانیوں کو یہ دعائیں ہیں جو ٹال سکتی ہیں۔ تو بندہ جتنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں زیادہ کثرت سے کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا ہی محبوب و مکرم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، کہ بے شک اللہ جو نا حی ہے اور کریم ہے، یستحیی اذا رفع الرجل الی یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ رواہ ترمذی اور جو نا اور ابو داود کی جو نا یہ ریفرنس ہے، اور یہ جو میں جو نا درس کرنے جا رہی ہوں، یہ جس کے اوپر سے میں درس لے رہی ہوں اشاریہ حدیث سے، یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی جو بک ہے منہاج السوی، اس سے میں یہ ساری احادیث لے رہی ہوں کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک جو نا بہت زیادہ شرم و حیا والے اور سخی ہیں اللہ پاک، اور جب کوئی آدمی اس کی طرف دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو اس مالک کو شرم آ جاتی ہے کہ وہ اسے دعا کے لیے کوئی ہاتھ اٹھے، جھولی اٹھے، تو وہ اس جھولی کو خالی لوٹا دے، کہ اللہ پاک اتنے کریم ہے کہ کسی کی جھولی کو خالی لوٹا دیں۔ اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی حاضری کے لیے گئے، تو وہاں ہم نے دیکھا، جب ہم زیارتوں کے لیے گئے، تو وہ زیارتوں کے لیے جو گئے نا، تو وہ میزبان وہاں پر جو نا ہمیں زیارتیں کروا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ عورتوں کی دعا ہم نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کچھ لوگوں نے سوال کیا کیسے، تو کہنے لگے عورتوں کی دعا اس لیے زیادہ قبول ہوتی ہے کہ ایک تو وہ زبان سے مانگتی ہیں، ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، دوسرا جب بہت قریب ہو جاتی، محبت میں چلی جاتی ہیں، تو پھر اپنی جھولی بھی پھیلا لیتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو عورتیں آتی ہیں ان کی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ اللہ پاک انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی لاج رکھتے ہیں، اور رب کائنات انسان کی اٹھی ہوئی جھولی کی بھی لاج رکھتے ہیں، اور بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رحیم حی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ ثم لا یدع فیہا خیرا، کہ اللہ پاک حی ہیں اور کریم ہیں، اور وہ حیا فرماتے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے تو میں اس کا ہاتھ جو نا نیچے جو نا خیر کے بغیر لوٹا دوں، کہ رب کائنات کی شان ہے، اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا جب بندہ مانگتا ہے، کبھی بھی اللہ پاک خالی نہیں لوٹاتے۔ اور کس طرح دعا مانگو؟ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث پاک کے اندر نبی امامہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہا گیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایس دعا اسمع، قال جوف اللیل آخر، کہ کون سی دعا ہے جو قبول ہوتی ہے زیادہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا کہ جوف اللیل آخر، کہ رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہے نا، وہ اللہ کے ہاں بہت قبولیت پاتی۔ تہجد کے وقت کی دعا اللہ کے ہاں بہت قبولیت پاتی۔ آگے فرمایا وَدُبُرُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتِ، اور ہر فرض نماز کے بعد کی دعا، سننے جو نا ہر فرض نماز کے بعد کی دعا جو نا اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ سنن نسائی کا جو نا اس کا ریفرنس ہے حدیث پاک کا۔ تو دیکھو اللہ پاک تہجد کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت رب کائنات بندوں کو بلاتے ہیں اپنی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ تو اللہ پاک بندے کے مانگنے پہ پھر اس کو اجر عطا کرتے ہیں، مانگنے پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ بندے مجھے اپنی کروٹوں میں یاد رکھ، کروٹوں میں یاد رکھ،
رات کی کروٹوں میں جو دعا مانگتا ہے، رات کو سوتے ہوئے، رات کو بندہ سو رہا ہے اور سونے کے دوران حدیث پاک میں اگلے صلاۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اپنی کروٹ بدلتا ہے، کروٹ بدلتا ہے اور کروٹ بدلتے ہوئے یہ دعا مانگتا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام وہ بکل شیء علیم، یعنی کہ یہ دعا مانگتا ہے اور یہ پڑھتا ہے اور ان کروٹوں بھی رب کائنات کو یاد کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو دعا مانگے رب کائنات اس کی دعا کو قبول فرماتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ اور پھر بندہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں 2 نفل ادا کر کے جو دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے۔ اور پھر فرمایا عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رفع یدیہ فی الدعاء، کہ جب بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، لم یحتہما حتی یمسح بہا وجہہ، یہاں تک کہ دعا کرنے کے بعد وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے اوپر مل لے، کیونکہ وہ جو دعا کی برکات آ چکی ہاتھ کے اوپر وہ اس کے جسم پر بھی آ جائے۔ تو یہ دعا کا ادب سکھایا کہ دعا مانگی کس طرح جائے، کہ دعا جب ہاتھ جو نا اٹھا لیے تو آپ اپنے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر بھی پھیر لیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، تو کہ دعا جو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کا یہ ادب سکھایا، اور پھر خود کیسے مانگی میرے حضور نے دعا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رفع یدیہ ورأیت بیاض ابطیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو ہاتھوں کو کبھی اتنا اٹھا لیتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی جو نا وہ نظر آنے شروع ہو جاتی، یعنی کہ ہاتھوں کو اور بلند کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں، کیا دینے والے میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ہے کہ مالک تو مجھے عطا کر دے، تو مجھے عطا کر دے۔ پھر میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک فرماتے کہ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نا دعا کیا ہے، الدعاء یرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس دعا کو بھی قبول فرماتے، اس دعا کو بھی قبول فرماتے۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت ابی دردہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد مسلم یدعو لیخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولکم بمثل مسلم، رواہ مسلم، کہ اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ پاک مقرر کردہ فرشتہ جو نا اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ تجھے بھی ایسے ہی نصیب ہو جیسے تو نے اس کے لیے دعا مانگی۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا معنی ام دردہ رضی اللہ عنہ قالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند راس ملک موکل کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک الموکل بہ آمین، کہ ام دردہ فرماتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجود میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ پاک مقرر کر دیتے، اور جب بھی وہ اس کے لیے نیک دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے۔ کہ بندہ تنہائی میں دعا مانگ رہا ہے تو فرشتہ اس کے لیے پھر بھی کیا کہہ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر اس حدیث پاک کے راوی اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اسرع الدعاء اجابت دعوت الغائب لغائب، میرے حضور نے فرمایا کہ دعاؤں میں سب سے زیادہ جو جلد قبول ہونے والی دعا ہے نا، وہ کسی ایسے شخص کی کے لیے دعا مانگی گئی ہے جو غیر موجود ہے، یعنی اپنے بھائی کے لیے جو غیر موجود ہے اس کے لیے، جو اس وقت سامنے نہیں، اس کے لیے دعا مانگنا۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہوا کہ پہلے سب سے پہلے
حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگی جائے، پھر اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ جب بندہ کوئی کسی غیر کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور فرشتہ اس وقت کہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے بھی ایسا ہی کرے جیسے تم نے اس کے لیے دعا مانگی۔ کہ وہ جس طرح کی دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں، فرشتے اس کے لیے اس طرح دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ جو نا وہ قبولیت کے درجات کو پاتی ہیں۔ 3 لوگوں کی دعائیں فرمایا کہ ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالدی علی والدی، کہ باپ کی اپنی اولاد کے بارے میں دعا، یعنی کہ مظلوم سے دعا جو کروانا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے، کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ دیکھو کتنی بڑی دعا ہے کہ انسان جب مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو کیسے عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی بارگاہ تھی، ایک صحابی وہ دعا مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں، اور کیسے مانگ رہے دعا؟ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے مولا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے نا، مولا آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اگر بیٹا باپ سے ایسے کہے کہ میرے والد، میرے جو نا آپ میرے ابو ہیں اور مجھے عطا کریں، یعنی کہ فقہا اس کے اوپر کہتے کہ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے والد ہیں، آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ کس سے مانگوں گا؟ تو اس وقت باپ خوش ہو کے اس کو ہر وہ چیز نوازنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں بھی موجود ہوتی، وہ خوش ہو کے دیتا ہے۔ اب یہ شخص جو دعا مانگ رہا تھا اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے کرتا ہوں تو میرا رب ہے نا، لا الہ الا انت، نہیں ہے تیرے سوا کوئی معبود، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، یعنی کہ وہ اس طرح دلداری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اور دعا مانگنے کے دوران جیسے دعا مانگ رہا ہے، ابھی اس کی دعا چل رہی تھی تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جتنی دلداری سے دعا مانگ رہا ہے نا، جتنی دلداری سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا کو قطعاً بھی رد نہیں کریں گے۔ اللہ نے سن لی، اللہ خوش ہو رہے اور اس کی دعا کو اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا، کہ آپ کیسے دعا مانگتے تھے؟ آپ کیسے دعا مانگتے تھے؟ آپ دعا میں یہ کہا کرتے تھے یا سریع الردا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، الا الدعاء، آپ فرماتے کہ اے جلدی مان جانے والے مولا میری دعا کو قبول فرما لے، اے جلدی مان جانے والے مولا میری دعا کو قبول فرما لے، میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر دوں مولا۔ ہائے صدقے جاؤں مولا، تیری شان کیسا کریم ہے تو مولا، تیرے کیسا کریم ہے تو مولا، کہ تیری کیسی شان ہے، تو کیسے عطا کرتا ہے کہ بندے کے پاس آپ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا دیکھیں کہ مولا میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کہ مجھے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، اللہ میں نے اپنی دعا کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، میرے اللہ تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ آپ فرماتے کہ اللہ پاک پھر اس دعا کو دیکھو جو جتنی محبت سے خشوع خضوع سے مانگی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتے اللہ پاک اس کی دعا کو، اور اللہ اس کی دعا کو قبولیت کے درجات عطا فرماتے ہیں۔ مولانا روم ایک واقعہ لکھتے ہیں دعا کا، کہ دعا جب بندے کی قبولیت کی طرف جاتی ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کی قبولیت کے اوپر اس کو وہ درجات عطا فرما دیتے کہ جو عام طور پر اس کو جو نہ میسر نہیں آتے۔ جب وہ قبولیت کی طرف دعا جاتی ہے
اور وہ کس طرح کے بندے کی زبان کے اوپر دعا جاری ہو جاتی۔ آپ فرماتے مثنوی شریف کے اندر کہ ایک شخص تھا، داؤد علیہ السلام کا دور تھا، اور وہ دعا مانگتا رہتا تھا۔ کیسے دعا مانگتا تھا کہ مولا، وہ کہتا تھا کہ مولا مجھے غیب کے خزانے سے رزق عطا کر، غیب کے خزانے سے رزق عطا کر۔ بار بار یہ دعا مانگتا، تو جب یہ دعا مانگتا تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو کیسی دعا مانگتا ہے، دعا کیسے مانگتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے اندر نہ وہ دعا مانگا کرتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے رہتے تھے اس کے گھر کے اندر ایک بیل آ گیا، اور وہ بیل نہ سرکش تھا۔ اس کے گھر والوں کو وہ تکلیف دینا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بیل جو تکلیف دینا شروع ہو گیا، تو اس جو نہ مکین تھا، اس نے نہ پکڑ کے اس بیل کو پکڑا اور پکڑ کے ذبح کر دیا۔ جیسے ہی ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد اب اتنے میں وہ جس نے بیل پالا تھا وہ بھی پیچھے کو آ گیا، اور جب وہ آیا اور آ کے اس نے اس کی پٹائی لگانی شروع کر دی، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تم نے میرے بیل کو کیوں مارا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو مجھے غیب سے خزانے سے رزق دے، اس نے مجھے دیا، میں نے ذبح کر لیا۔ وہ کہنے لگا ایسے ہی تو دعا کرتا تھا، تو نے میرا پکڑ کے بیل ذبح کر لیا۔ یہ مقدمہ لے کے دونوں اب داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ ہے تو عدالت لگی، ہیرنگ ہوئی۔ آپ نے جو فیصلہ تھا وہ جس نے پالا تھا بیل، اس کے حق میں کر دیا۔ جیسے ہی اس کے حق میں کیا فیصلہ، اتنے میں وہ جو جس نے ذبح کیا تھا وہ لیٹنا شروع ہو گیا، اور لیٹ لیٹ کے رونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹ لیٹ کے رونا شروع ہوا، تو اس کے اوپر جو نا لیٹ لیٹ کے وہ رونا شروع ہوا، تو اتنے میں وہ لیٹ لیٹ کے روتا گیا۔ تو داؤد علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ لیٹ لیٹ کے رو رہا ہے، کبھی الٹیاں پالٹیاں کھاتا ہے، ادھر کو جاتا ہے، کبھی ادھر کو جاتا ہے، یہ لیٹ لیٹ کے رو رہا ہے، اتنے درد میں رو رہا ہے، کوئی ماجرا ہے اس کے اندر۔ داؤد علیہ السلام نے نا اس جو نا عدالت تھی نا اس کو برخاست کیا، کہا فیصلہ کل ہوگا۔ آپ نے فیصلے کے لیے اگلے دن کے لیے جو نا وہ نا جو نا عدالت اس کو نا عدالت کو ملتوی کر دیا، یعنی کو ملتوی کر دیا۔ اگلا دن ہوا، رات ہوئی، تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ مولا میرے لیے اس فیصلے کو آسان کر دے، اور اس کے باریکیوں کو میرے اوپر واضح کر کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا۔ اس پر رب کائنات نے داؤد علیہ السلام کی طرف پھر وہی کی کہ داؤد، یہ جو شخص دعا مانگتا تھا نا کہ اللہ مجھے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کر، غیب کے خزانوں سے رزق عطا کر، یہ اس کی دعا تھی، دعا تھی، اور یہ دعا میں نے اس کو سکھائی تھی، میں نے سکھائی تھی۔ یہ بیل اصل میں اسی کا تھا، اسی کا تھا، اور اس کا جو باپ تھا وہ بڑا مالدار تھا، تو یہ بیل جس نے پالا ہے اس نے اس کے باپ کو جو نا قتل کر کے ظلمن اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب یہ چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کی جائیداد اس کی طرف لوٹاؤں، تو میں نے دعا اس کی زبان کے اوپر جاری کروا دی۔ یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کر، اور یہ دعا مانگتا چلا جا رہا، اور میں اس کو یہ رزق میں نے عطا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہوئے، اگلے دن آئے، عدالت لگی، پھر دوبارہ سماعت کروائی، تو آپ نے جو فیصلہ تھا وہ جس نے ذبح کیا تھا بیل، اس کے حق میں کر دیا۔ اب دوسرا رونا شروع ہو گیا۔ جب دوسرا رونا شروع ہو گیا، وہ اسی طرح تماشے کرنا شروع ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اٹھ جا، تو باز آ جا، تو نہ ایسے کر۔ لیکن جب وہ نہیں باز آیا، داؤد علیہ السلام ان کو لیا، اور دربار میں جتنے وزراء بیٹھے تھے ان سب کو لیا، اور لے کے آپ جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب جنگل میں پہنچے تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں دیکھا کہ جو نا ایک جنگل میں درخت کے نیچے جگہ کی کھدائی کرائی، اور کھدائی کرائی، اس کھدائی کے نیچے دیکھا کہ جو نا ایک گڑھا کھدایا، اس کے اندر اس کا والد دفن تھا، اور اس باپ کا خون بھی ابھی ایسے ہی چل رہا تھا، وہ شہید تھا، اس کا خون چل رہا تھا۔ داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس نے اس کے باپ کو ظلم مار کر اس کے جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔
قبضہ کر لیا تھا، اب یہ ہتھیانا چاہتا تھا، رب کائنات نے اس کی زبان کے اوپر وہ دعا جاری کروا دی اور وہ دعائیں مانگتا چلا جا رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ آئی دیکھو معزز سامعات کہ میرا رب جب کسی کی دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے کے جاتا ہے نا، جب قبول کرنا چاہتا ہے پھر اس وقت بندہ دعا درد سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، درد سے مانگتا ہے اور وہ دعائیں زباں پر جاری کروا دیتے ہیں، رب کائنات جاری کروا دیتے ہیں، بندہ درد سے اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا کرتے رہتے، پھر عطا کرتے رہتے۔ تو اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگا کرو، اپنے بچوں کے لیے خیر مانگا کرو، اپنے لیے خیر مانگا کرو، ایک ایک اللہ میرے بچوں کو خوش بختوں میں لکھنا، بدبختوں میں نہ لکھنا، اللہ ایک ایک چیز اپنے رب سے مانگا کرو، اپنے بچوں کی رہائش مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، فرض نمازوں کی پابندی مانگو، تقوی طہارت مانگو، اللہ سے جو نا شر سے پناہ مانگو، خیر مانگو، غموں سے نجات مانگو میرے رب سے، یعنی کہ جو جو چیز تم اپنے رب سے مانگو گے اللہ پاک وہ عطا کرتے چلے جائیں گے، کہ وہ رب ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مانگتا کوئی تو مجھے اس کے اوپر جو نا جلال آتا ہے، جو مانگتا ہے مجھے اس پر رحم آتا ہے، میں کریم ہوں، میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو میری سماعت اپنے رب سے اپنا دست سوال بڑھا لیں، آج کے بعد اپنے بچوں کے لیے صلاۃ الحاجت بھی پڑھا کریں، 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے خوب ایک ایک چیز کے لیے ایک ایک بچے کا نام لے لے کے پہلے کل امت کے لیے دعا مانگا کریں اور پھر اپنے بچوں کی ایک ایک حاجت کے لیے دعا مانگا کریں، اللہ پاک ضرور حاجتوں کو پورا فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، وما علینا الا البلاغ۔